بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے سلسلے میں بچے کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں اور کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع کریں۔ والدین اور خاص کر ماں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ متعدی امراض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، خصوصاً جب کسی ایک بچے کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے تو دوسرے بچوں کو اس سے دور رکھیں تاکہ مرض پھیلنے اور وبا کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ والدین کو بچے کی صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے کچے پھل کھانے اور سبزیوں کو دھونے سے قبل استعمال کرنے سے منع کریں، اور کھانے سے قبل دونوں ہاتھ دھونے کا حکم دیں اور کھانے میں پھونک مارنے سے منع کریں، اور اس جیسی صحت سے متعلق اور دوسری وہ تعلیمات جو اسلام نے پیش کی ہیں ان کا لحاظ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے جو جسم کو تباہ اور صحت کو برباد کرنے والی اور بیماریوں کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ نشاور اشیاء و منشیات کا استعمال، سگریٹ نوشی، حقہ، شیشہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ بہت سی مہلک بیماریوں مثلاً کینسر کے امراض، دل کی بیماریوں اور پھوڑے پھنسیوں، جگر کی خرابی، بانجھ پن اور پٹھوں و رگوں کے کھینچاؤ، اور اس کے علاوہ اطباء اور اس فن کے ماہرین کے بیان کے مطابق دوسرے اور خطرناک امراض کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جب بچے میں ان میں سے کسی بیماری کی کوئی علامت ظاہر ہو اور اس کی نشانیاں و علامات نظر آنے لگیں تو اس کے علاج کے لیے والدین فوری طور سے اس مرض کے ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل ہو جائے جسے امام احمد و نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کی دوا و شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ ایسی صورت میں والدین ان اوامر پر عمل کرنے والے ہوں جو اسلام نے علاج اور دوا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور جسم و صحت سے متعلق بیان کیے ہیں، تو اس طرح سے بچے کا جسم بہت سے امراض سے بچ جائے گا اور وہ ہر قسم کے خطرے اور مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ حق نمبر 23، اولاد کی عادات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تمام والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے کامیاب، تعلیم یافتہ، فرما برداری، نیک سیرت اور انسانیت کا احترام کرنے والے ہوں، لیکن بعض اوقات بچے ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہوتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بچے ایسی عادات اختیار کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہٰذا اچھی عادات پیدا کرنے اور بری عادات سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں والدین اور اساتذہ کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بری عادات کو پختہ نہ ہونے دیں۔ عادت جتنی پختہ ہو جاتی ہے اس کے چھوڑانے میں اتنی ہی دقت ہوتی ہے۔ جو ہی آپ محسوس کریں کہ بچہ کسی ناپسندیدہ اور خراب عادت کا شکار ہو رہا ہے تو فوراً اسے ابتدائی سطح پر ہی روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دماغ جتنا زیادہ کسی چیز سے اثر قبول کرتا ہے عادت بھی اتنی ہی پختہ ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طبیعت اور دماغ کی ترقی بچپن میں زیادہ ہوتی ہے، مزاج اور دماغ زیادہ لچکدار ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے طبیعت اور مزاج میں سختی آتی جاتی ہے۔ بچپن میں نئے خیالات کا اثر جلد ہوتا ہے اور پرانے خیالات بھی جلد دور کیے جا سکتے ہیں، جبکہ عمر بڑھنے کے بعد نئی عادات کا ڈھالنا اور پرانی کا دور کرنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پسند و ناپسندگی کا اظہار۔ اگر بچہ کبھی ماں باپ کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھانی چاہیے کہ فلاں کام نہ کرنے سے کیا کیا تکلیفیں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بچہ سمجھانے سے صحیح عمل کرنے لگے تو اظہار پسندیدگی کے ذریعے اس کی ہمت افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے اظہار پسندیدگی سے بچے کو اپنے ماحول سے ہم آہنگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی یقیناً قدر کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح عمل نہ کرے تو قدرتی طور پر انہیں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کا بھی بچوں پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اچھی عادات پیدا کرنے کے سلسلے میں نفسیات کے چند قواعد۔ ماہرین نفسیات نے اچھی عادات کے سلسلے میں چند سنہری قواعد تجویز کیے ہیں، ملاحظہ ہو۔ بچوں کو زیادہ نصیحت نہ کی جائے، کیونکہ اچھی عادات کا مدار خود بچے کے بار بار عمل کرنے پر ہے، لہٰذا عملی طور پر بچے کو سکھانے کی کوشش کرے۔ صحیح عمل پر بالکل ابتدا سے توجہ دینی چاہیے۔ کسی عادت کی پختگی کے بعد اسے بدلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جس عمل کی ہم عادت ڈلوانا چاہتے ہیں اس کے کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر موقع پر بچہ وہی عمل کرتا ہے جس کی عادت ہم اسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھی عادت کے سلسلے میں ماحول بھی نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ بات
جو والدین بچوں سے منوانا چاہتے ہوں اس کے لیے انہیں ویسا ماحول بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے، اور یہ بچوں کے اولاد کے جو حقوق تھے یہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑوسیوں کے حقوق شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔